بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تصویر ٹی وی پر نہیں چل سکتی، عمران خان صاحب کی کوئی بات ٹی وی پر آواز نہیں آ سکتی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو فارم 47 کی حکومت بنائی گئی ہے، خوف ان کے اندر ایسا ہے کہ عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ ہو تو ان کے ماتھے پر پسینہ اور ان کا رنگ جو ہے وہ اڑا ہوا چیک کیا کریں۔ کل اب عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات کے اندر انہوں نے باتیں کی ان کی وائف کے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کہ ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے اور وہ ہارپک جو صفائی کے کام آتا ہے اس کے قطرے ڈال کر ان کو دیے گئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے جو کیس ہے اس کے اندر بھی ان کی سزا معطل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کل ایک 9 مئی کے حوالے سے مارگلا ٹاور کے حوالے سے کوئی کیس تھا ان کے اوپر، اس میں بھی جج نے باعزت بری کر دیا۔ اب جس طرح کے مقدمات عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے اوپر بنائے گئے ہیں، اگر کوئی جج اپنے حلف کے اوپر کو 5% بھی عمل کر لے تو سارے کے سارے مقدمات اڑ جاتے ہیں۔ یہی حال عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کیسز کے اندر، سائفر کیس بھی اڑ جائے گا، یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، مطلب کہ زمین بھی موجود، پیسہ بھی موجود، کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوا تو پھر کس طریقے سے کیس بن سکتا ہے۔ اب تو یہ جو القادر ٹرسٹ کے اندر جو گواہان انہوں نے بنائے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی وائف نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر کیس کاہے کا؟ کیس یہ بھی اڑ جانا ہے، سارے کیس اڑ جانے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کل گفتگو کرتے ہوئے مختلف باتیں کی، اپنے حوالے سے بھی، بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ ججز کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جن ججز نے خط لکھا کہ ہم پر دباؤ ہے، 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کمیشن انہوں نے بنایا اس سے بہتر ہے یہ 7 رکنی بینچ جو ابھی سماعت کر رہا ہے۔ اب مطلب کہ ہونا تو چاہیے تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو یہ بھی بہتر ہے کہ اگر 7 رکنی بینچ بنا دے، کمیشن سے تو بہتر ہے۔ اب کمیشن میں تو وہ بات یہی تھی کہ وہ جیلانی صاحب خود ہی انکار کر دیا، انہوں نے ان کے گھر کے اندر سے بھی ان کو دباؤ تھا ان کے اوپر۔ تو اب یہ جو سٹیٹمنٹ دیا عمران خان صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میں ججز کو سیلوٹ کرتا ہوں، یہ یعنی کہ ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ بینیفیشری ہے یہ حکومت جو ہے وہ بینیفیشری ہے اس بات کی، اور خاص طور پہ شہباز شریف، کیونکہ جتنے کیسز عمران خان کے خلاف ہوئے الٹیمیٹلی فائدہ ان کا شہباز شریف کو ہوا۔ تو اس کے اوپر جو پی ڈی ایم 2 کا ایک وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ جو ججز کے معاملے میں سیاست کر رہے ہیں، کمیشن بنانے اور سپریم کورٹ کے اندر جو لارجر بینچ بنا ہے اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ تارڑ صاحب، اگر عمران خان سیاست کر رہے ہیں تو کون سا آپ نے نہیں کی؟ مطلب کہ آپ نے کون سا خود سے یہ بینچ بنایا؟ آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ مٹی پاؤ سناریو ہو، مٹی ڈالنے کی کوشش کی آپ نے قاضی فائزی صاحب کے ساتھ مل کے۔ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ یہ جیلانی صاحب نے کچھ دستاویزات مانگی اور جیلانی صاحب کو یہ سمجھایا بھی گیا کہ یہ آپ کام نہ کریں، آپ کی اس میں عزت خراب ہوگی۔ اور جو بندہ جج ہوتے ہوئے اپنا اس نے اتنا کوئی بڑا کیس نہیں لیا تھا، تو اب یہ ریٹائرڈ جج ہو کے اس نے کیا کر لینا تھا؟ تو اچھا ہوا جیلانی صاحب کو سمجھ آ گئی، جیلانی صاحب نکل گئے یہاں سے۔ تو پھر بعد میں آپ نے مطلب کہ مٹی نہیں بچی تھی کیس کے اوپر ڈالنے کے لیے، تو آپ نے پھر جو ہے وہ بینچ آپ سب کو قاضی صاحب کے ساتھ مل کے بنانا پڑا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں، سیاست آپ نے کون سا نہیں کی؟ پچھلے سال مئی کے اندر جو کچھ آپ نے عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جا کے ان کے کورٹ کے سامنے جا کے کیا ہے آپ کی جماعت نے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جو کچھ آپ نے ان 6 ججز کے بارے میں آپ کی جماعت اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ابھی تک کوئی الفاظ یوز کر رہی ہے ان ججز کے بارے میں، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ یعنی کہ کمیشن بنا نہیں، ابھی اعلان کیا تھا آپ نے، پریس ریلیز جاری کی تھی، اس میں بھی آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ جو ججز ہیں ان کے الزامات کو ہم مسترد کرتے ہیں۔
ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی, ابھی کسی سے کچھ پوچھ پرتیت بھی نہیں ہوئی تو آپ نے ایسے ہی شروع ہو گئے ہیں آپ کے جی یہ ہم نے ہمارے اوپر یہ الزام غلط ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. سیاست کے اندر جب آپ اخلاقیات کو بالاتاک رکھ دیتے ہیں, آپ کسی چیز کو جو ہے وہ سیاست کے اندر ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے مخالف کو دبانے کے لیے ہو, تو آپ بھی تو یہی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے صرف یہی کہا ہے کہ کیونکہ کیسز سارے عمران خان کے تھے جن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا, خط اب سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو دھمکایا بھی جا رہا ہے, یعنی کہ 1980 والی حرکتیں یہ 2024 میں کر رہے ہیں کرنے والے, یعنی کہ ججز کو ڈراؤنے نشان بھیجتے ہیں خطوں کے اندر اور کوئی زہریلے پاؤڈر وغیرہ لگا کے بھیجتے ہیں تاکہ جو کھولے ان کی آنکھیں جو ہے وہ خراب ہوں, ان کے اندر کو الرجی والا معاملہ ہو. یہ بات اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کی حرکات, اس طرح کی سکنات چلیں گی نہیں. اب 2024 ہے, بچے کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. اب حالات اور واقعات آپ جو مرضی کنڈکٹ کروا لیں, جو مرضی معاملات آپ بنا لیں, لیکن اب آپ چھپ نہیں سکتے. یعنی کہ فارم 47 کی وجہ سے آپ نے حکومت بنائی, اکثریت 2/3 بلکہ 3/4 اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے, ان کی مخصوص سیٹس ان کو مل جائیں اور ان کی جو چوری شدہ سیٹس ہیں ساری ان کو مل جائیں تو آپ کا کخ نہیں بچتا. یہ میں بات کر رہا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے حوالے سے, جو انہوں نے کل عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کی کہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست تو آپ بھی کر رہے ہیں, سیاست تو ہر وہ بندہ کر رہا ہے جو فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ جیت کے آیا ہوا ہے, حالانکہ حق کسی اور کا تھا. لیکن بہرحال کچھ بھی ہو, حالات اور واقعات تو بدلیں گے. آج پہلا دن تھا سماعت کا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب وضاحتیں دیتے نظر آئے. سماعت کے اندر اطہر من اللہ صاحب نے جس طریقے سے, جو جج ہیں انہوں نے سماعت کی اور انہوں نے سوالات کیے اور انہوں نے جو ریمارکس دیے, اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بیک فٹ پہ نظر آتے ہیں, کیونکہ قاضی صاحب انٹرسٹڈ ہیں اپنی ایکسٹینشن کے بارے میں. اب ایک بات اور چھوٹی سی بتا دوں آپ کو کہ قاضی صاحب جہاں پہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی خبر غلط چلائی گئی میرے بارے میں, یہ بھی خبر غلط چلائی گئی میرے بارے میں, یہ بھی خبر غلط چلائی گئی میرے بارے میں. کل صحافیوں کے اوپر انہوں نے بڑا بھرم ہوئے, وہ غصہ کیا انہوں نے, تو کہ میری بیوی کے حوالے سے خبر چلائی گئی تھی وہ بڑی غلط تھی. ہوگی غلط, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ ایکسٹینشن کے معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے. ایکسٹینشن کی بات جو ان کی چل رہی ہے, ٹی وی رپورٹ کر رہے ہیں مختلف میڈیا چینلز, اس کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کر رہے غلط ہے یا صحیح ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنے اس ملک کے لیے دعا کریں, اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.